بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. محترم حضرات، دینی بھائیوں اور بہنوں، جیسے کہ آج آپ نے اعلان سنا ہوگا کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ عظمت صحابہ پر ہے. عظمت صحابہ، فضائل صحابہ، مقام صحابہ، یہ اصل میں آج کا موضوع ہے. صحابہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو اس وقت جن لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان پر قائم رہے مرتے دم تک، ان کو کہا جاتا ہے صحابہ. ایمان، نبی علیہ السلام کی دعوت قبول کیا، اسلام لایا اور پھر مرتے دم تک اسلام پر قائم رہا، اس کو کہا جاتا ہے صحابہ. اور اہل علم کے قول کے مطابق تقریباً جو صحابہ کرام کی تعداد تھی، جن کلمہ پڑھنے والوں نے، جن انسانوں نے اپنے ایمانی آنکھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، تقریباً 1,40,000 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے. بعض اہل علم نے تعداد جو نقل کی 1,40,000، یعنی 1,40,000 آدمیوں نے ایمان لایا اور پھر اپنی ان آنکھوں سے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا، دیکھا. یہ سب کے سب صحابہ کہے جاتے ہیں. صحابہ کی عظمت اور ان کا یہ مقام و مرتبہ جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ جو دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کس بنا پر یہ لوگ اتنے اعلیٰ درجے کی فضیلت حاصل کیے؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کو حضرت عبداللہ
ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں، اللہ رب العالمین نے ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے نگاہوں پر ڈالا، قیامت تک آنے والے جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے سب کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے نگاہ ڈالی، تو ان میں سب سے اعلیٰ اور ٹاپ درجے کے جو تھے اللہ نے ان کو نبی اور پیغمبر بنانے کے لیے منتخب کیا۔ اسی لیے امت میں انبیاء کے بعد انبیاء کے مقام و مرتبے کو کوئی اور انسان نہیں پہنچ سکتا۔ عبداللہ بن عباس مسعود کہتے ہیں پھر دوبارہ اللہ رب العالمین نے اپنے قیامت تک آنے والے بندوں پر یہ جو انبیاء کے 1,00,000 جو سب سے اعلیٰ درجے کے جو دل تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا، پھر ان کو دیکھا۔ جو انبیاء کو اللہ نے منتخب کیا نبوت کے لیے، سب سے اعلیٰ درجے کے دل والے جو تھے اللہ نے ان کو منتخب کیا کہ اتنے نبی، اتنے لوگ ہیں جو نبی بنیں گے۔ پھر اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا تو سب سے اعلیٰ درجے کا جو دل تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے نبیوں کا سردار اور آخری نبی بنانے کے لیے منتخب کر لیا۔ پھر اس کے بعد جو لوگ باقی رہ گئے تھے انبیاء کے بعد، اللہ نے ان تمام لوگوں کا پھر جائزہ لیا۔ تو قیامت تک آنے والے لوگوں میں جو سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے تھے، اعلیٰ درجے کے دل والے تھے، امانت، دیانت، تقوی، پرہیزگاری، صداقت، زہد، سب سے اعلیٰ درجے کے جو لوگ تھے اللہ نے ان کو اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا کہ یہ آخری نبی ہمارے جو آئیں گے ان کے صحابہ یہ بنیں گے۔ پہلی ایک چیز تو آپ نے سمجھ لیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ اصحاب رسول جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی خدمت کے لیے، نصرت کے لیے، مدد کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے جن کو منتخب کیا، جو صحابہ ہیں، یہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اچھے دل والے، تقوی، پرہیزگار، امانت دار، دیانت دار، صداقت، سب سے زیادہ ان کے اندر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو منتخب کیا تاکہ ہم اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے رہے ہیں، جو کتاب دے رہے ہیں، یہ ہمارے نبی سے یہ سارے صحابہ اخذ کریں گے۔ کتنے بڑے کام کے لیے منتخب کیا۔ سب سے امانت، دیانت اور تقوی، پرہیزگار، اچھے دل والے جو تھے انبیاء کے بعد، اللہ نے ان سب کو اپنے نبی کے صحبت کے لیے منتخب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے نبی جو 30 پارے کا قرآن ہم دے رہے ہیں، 23 سالہ آپ کی سیرت و سنت جو ہوگی، یہ لوگ سیکھیں گے، امانت داری کے ساتھ سیکھیں گے، عمل کریں گے، اور یہ دین کیونکہ قیامت تک ہمیں باقی رکھنا ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین و شریعت لے کر کے آئیں گے، جو کتاب قیامت تک باقی رکھنا ہے، تو اللہ نے فرمایا تاکہ یہ لوگ نبی سے لے کر کے یہ پورا اسلام، پوری کتاب و سنت لے کر کے پورے دین اسلام کو نبی سے سیکھیں، پھر آنے والی نسل کو یہ سکھلائیں۔ یہ مقصد تھا۔
تاکہ صحابہ کے ذریعے دنیا میں دین عام ہو۔ اسی لیے صحابہ کرام نے قرآن کو یاد کیا، حدیثوں کو یاد کیا، شریعت کو یاد کیا، نبی کی سیرت و سنت کو محفوظ رکھا۔ کسی نبی کے صحابہ نے وہ کام نہیں کیا جو ہمارے آخری نبی کے صحابہ نے کیا۔ ایک ایک چیز انہوں نے محفوظ رکھی، اور محفوظ رکھنے کے بعد للہ فی اللہ، بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی راتب کے، بغیر کسی حرص اور طمع کے، صرف اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے ساری زندگی کھپا دی۔ اس لیے صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ جو آپ نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو منتخب کیا ہے کہ دین کو سیکھیں اور نبی سے، اور پھر آگے یہ بڑھائیں۔ صحابہ کرام نے یہ عمل کیا۔ ہر صحابی تقریباً امانت داری کا ریکارڈ توڑا، نبی سے جو چیز سنی تھی، جو دیکھا، وہ گہروں تک پہنچایا۔ آج دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن جس حالت میں آیا، نبی نے جو حدیثیں بیان کی، آج تک اسی حالت میں موجود ہیں، ذرہ برابر اس میں کوئی تبدیلی، کمی بیشی نہیں ہو سکی۔ صحابہ کرام چونکہ اتنے مقام و مرتبے والے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کے بڑے فضائل رکھے ہیں۔ ایک آیت تو ہے جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، سورۃ التوبہ کی آیت، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ، انصار، مہاجرین جو ان کی پیروی کی، اس سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا۔ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ تعالیٰ سے یہ خوش ہوں گے، اور جو ان کی اتباع کریں گے وہ سب جنت میں جائیں گے۔ سورۃ الفتح کے اندر فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جتنے لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ السلام سے بیعت کیا تھا، اللہ نے فرمایا سب سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ تو یہ آج ہمارے پاس جو دین موجود ہے اور قیامت تک جو موجود رہے گا، اس میں صحابہ کی بڑی قربانیاں، جبرائیل امین نے اللہ سے لیا دین کو، اور جبرائیل امین نے امانت داری کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دین آیا تو اس دین کو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے صحابہ کرام، اصحاب رسول نے اس کی حفاظت کیا، اس کو آگے پہنچایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے صحابہ کی محبت، صحابہ کی عظمت، یہ دین اسلام کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کو بیچ سے نکال دیں تو دین اسلام کا تحفظ، دین اصلی حالت پر باقی رہ ہی نہیں جاتا۔ اسی لیے ہمیں صحابہ کے مقام و مرتبے کو پہچاننا چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بیان فرمایا اللہ نے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ صحابہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی پرہیزگاری کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ سورۃ الفتح کی آیت، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی بڑی تعریف کی ہے۔ صحابہ کا تذکرہ اور صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ کہ ان کا تذکرہ تورات میں بھی موجود، انجیل میں موجود، زبور میں بھی موجود، ساری آسمانی کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک ہی نبی ہیں
جن کے امتیوں کا تذکرہ، جن کے صحابہ کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ صحابہ کرام کا مقام آپ نے آیات میں سنا، ہم نے کئی آیت کا حوالہ دیا۔ اب آئیں ہم صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو حدیث کی روشنی میں بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا، نبی علیہ السلام نے ان کے متعلق حدیث میں کیا بیان فرمایا، ان کا کیا مقام و مرتبہ متعین کیا۔ آج اس فتنے کے دور میں صحابہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنا، ان کے اہمیت اور عظمت اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر صحابہ کو ہم نے چھوڑ دیا، صحابہ سے ہمارا اعتبار ختم ہو گیا تو دین محفوظ نہیں رہتا۔ آئیں چند حدیثیں ہم نبی علیہ السلام کی آپ کے سامنے پہلے پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ نمبر ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ کبیر میں، امام ترمذی نے اپنے سنن کے میں، امام ضیاء مقدسی نے اپنے مختارات میں، اور امام ابو نعیم نے صحابہ جو کتاب صحابہ کے فضائل میں لکھی اس کے اندر بسند صحیح موجود ہے۔ آخری دور کے سب سے بڑے امام محدث علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن قرار دیتے، امام ترمذی حسن قرار دیتے ہیں۔ اب صحابہ کے مقام و مرتبے کو ذرا دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو لا تمسوا نارا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی۔ یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ رسول فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، جس مسلمان نے ہمیں دیکھ لیا، لا تمس النار مسلما، جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، جس مسلمان کلمہ گو نے ہمیں دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ دیکھا آپ نے کیا مقام و مرتبہ ہے۔ لا تمس النار، آگ اس کو نہیں جلائے گی، آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ کس کو؟ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے۔ یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے دوستو صحابہ کا، کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اپنی ان ایمانی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ اگلا جملہ سنیں، وَمَنْ رَآ مَنْ رَآنِي، میرے صحابہ کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے جن ایمان والوں نے اپنی ایمانی اور اسلامی آنکھوں سے میرا دیدار کر لیا، مجھے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر تو جہنم ان کو نہیں چھوئے گی۔ یہ تو ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور صحابہ کے مقام و مرتبے کا یہ عالم ہے۔ اتنی عظمت ان صحابہ کے ہم نے دے رکھی ہے، جس نے ہمارے نبی کو دیکھا، ہم نے یہ مقام و مرتبہ اس کا بنا رکھا ہے کہ جس نے اللہ کے ہمارے نبی کے کسی صحابی کو دیکھ لیا، اللہ اس کو بھی جہنم سے بچا لیں گے۔ یعنی صحابہ اور تابعین۔ دوست اب ذرا بتاؤ، وہ مخلوق، وہ انسان
ایمانی حالت میں اس کو کسی نے دیکھ لیا تو اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، تو جنہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ لا تمس النار مسلمن، جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا، اللہ آگ اس کو نہیں جلا سکتی۔ اور صحابہ کا مقام و مرتبہ تو یہ جس نے صحابہ کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اس حدیث میں صحابہ اور صحابہ کے شاگردوں کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ اور بڑی عظمت و اہمیت ثابت ہوتی ہے، بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ دوسری حدیث صحابہ کے مقام و مرتبے کو دیکھو، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ کی حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑی ان کی احادیث مروی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ دو صحابی میں تھوڑی سے کچھ نوک جھونک، تھوڑا سا کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ ایک تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے حضرت خالد بن ولید سیف اللہ ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف السابقون الاولون میں سے ہیں، مبشر بالجنہ میں سے ہیں۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام نہیں صحابہ میں جو عبد الرحمن بن عوف کا ہے۔ دونوں میں کچھ نوک جھونک بات چیت ہوئی۔ حضرت ابو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف پر کچھ اپنا غصہ اتارا، دو چار باتیں بڑی غیر مناسب سنا دیں۔ بشر ہے انسان، غصہ آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دو چار باتیں سنا دی۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی کہ خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کچھ دو چار باتیں سنا دیں اور غلط بات زبان استعمال کر دی۔ اتنا ہی کیا اور کوئی بات نہیں، غیر مناسب باتیں کہہ دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، اے لوگو خبردار، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کے متعلق غیر مناسب زبان استعمال نہ کرو۔ توہین اور اہانت والے کلمات ہمارے صحابہ کے بارے میں کوئی استعمال نہ کرے۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، ان کو حقیر نہ کرو، ان کے ساتھ زبان درازی مت کرو، اپنے زبان و قلم کو محفوظ رکھو صحابہ کی شکایت سے۔ خبردار، لا تسبوا اصحابی، ہمارے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ آگے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم لو انفق احد مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ آپ نے کتنی بڑی بات کہی، صحابہ کے مقام کو ذرا دیکھو۔ آپ نے فرمایا خبردار، میرے صحابہ کو غلط نہ کہو،
میرے صحابہ پر تنقید نہ کرو، میرے صحابہ پر کیچڑ اچھال کر کے میرے صحابہ کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو، میرے صحابہ کو برے الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرو، گالی گلوچ نہ دو، برا بھلا مت کہو میرے صحابی کو۔ اللہ کی قسم، فوالذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم، میرے صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اگر کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، صدقہ کر دے، تو میرے صحابی نے آدھا کلو، سمجھ جاؤ، آدھا کلو یا اور کم، ایک مد اگر اناج اور غلہ کھجور اللہ تعالی کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے تو ایک تھوڑا سا، ایک مد، دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے بنائے، اٹھا لے آپ۔ اللہ رسول فرمایا اگر کسی نے ایک مد یعنی مشکل سے آدھا کلو، پاؤ کلو کھجور بھی اگر اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کر دیا تو قیامت تک آنے والا انسان احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے گا تو اتنا ثواب نہیں مل سکتا جتنا ایک پاؤ کھجور صدقہ کرنے کے میرے صحابہ کو اللہ نے اجر و ثواب دیا۔ سوچو ذرا، بتاؤ، نبی کی صحبت جس کو نصیب ہو جائے اس کی قسمت جاگ اٹھی، اس کا مقام و مرتبہ، اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اس نے ایک درہم اگر صدقہ کر دیا کسی صحابی نے تو قیامت تک آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر اپنا مال صدقہ کر دے تو ہمارے صحابی کے ایک درہم کے صدقے کا ثواب نہیں حاصل کر سکتا۔ وہ بھی انسان تھے لیکن اللہ نے ان کو اپنی نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس لیے صحابہ کے مقام اور مرتبے کو تسلیم کرنا، برقرار رکھنا اور ان کے خلاف اپنی زبان، اپنا قلم، اپنا جلال اور جذبہ استعمال کرنا اسلام میں قطعاً جائز نہیں، یہ نفاق کی علامت ہے، ایمان کی علامت نہیں ہے۔ صحابہ کے خاک پا کو بھی انسان نہیں پہنچ سکتا جو صحابہ پر تنقید کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے۔ یہاں خالد بن ولید کا مرتبہ ذرا دیکھو، کتنے ٹاپ کے صحابی ہیں، کتنی خدمات انہوں نے کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے محبوب صحابی عبد الرحمن بن عوف کے متعلق اپنی زبان درازی کیا یا کوئی غیر مناسب کلمات کہہ دیے تو اللہ رسول نے فرمایا خالد بن ولید کو خطاب کرتے ہوئے، دیکھ لو میرے صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے، خبردار میرے صحابہ کی بے عزتی نہیں کرنا، بے حرمتی نہیں کرنا، انہیں گالی گلوچ لعن طعن نہیں کرنا، ان کو امانت میں خیانت کرنے والا، کرسی کا بھوکا اور اس قسم کی باتیں جو کر رہے ہو، خبردار، اللہ رسول فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ کیوں؟ میرے صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ ایک درہم بھی خرچ کر دیا اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ان کا اخلاص، ان کا تقوی، ان کا ایمان اتنا ہائی تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ ایک درہم صدقہ کر دیا تو اس کا اتنا بڑا ثواب اللہ نے ان کو دے دیا کہ کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچہ کرے تو اس کا آدھا ثواب بھی نہیں پا سکتا۔ یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ ہمیں صحابہ کے اس احترام کو باقی رکھنا ہے، کیوں؟ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔
ایک تیسری حدیث بڑی اہم، اور آپ لوگوں کو سنائیں، کتنی بڑی چیز۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کو امام ترمذی نے اپنے سنن کے اندر، امام احمد نے اپنے مسند کے اندر، امام ابن حبان نے اپنے صحیح کے اندر، اور بہت سارے لوگوں نے نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن مغفل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، صحابہ کا مقام، مرتبہ، ان کی عظمت بتاتے ہوئے، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوهم غرضا، فمن احبهم فبحبی احبهم، ومن ابغضهم فببغضی اغضبهم، من آذاهم فقد آذانی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، ومن آذى اللہ یوشک ان یأخذہ، او کما قال علیہ السلام۔ دوستو، اس حدیث کو غور سے سنو، اور اس حدیث کو سمجھو کہ نبی علیہ السلام صحابہ کا کیا مقام و مرتبہ بتا رہے ہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ صحابہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ اور آج مسلمان بے ضمیر، بے ایمان، ضمیر فوش، ضمیر فروش، ایمان فروش، آج طرح طرح کے کلمات اور گستاخیاں صحابہ کے بارے میں کریں، صحابہ کے مقام و مرتبہ کو گھٹائیں، کسی کو منافق کہیں، کسی کو متعصب کہیں، کسی کو قوم پرست کہیں، کسی کو حسب نسب کا الزام لگائیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو ذرا سنو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کی لعنت اور اللہ کی غضب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور کیا شکل ہے بچانے کی؟ لا اصحابی، اللہ تعالیٰ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، ہمیشہ ان کی اچھائیوں پر نگاہ رکھنا، کبھی کسی صحابی کو بدنام کرنے کی اور ان پر کیچڑ اچھالنے کی جرات نہیں کرنا۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اگر صحابہ سے بشری تقاضے کے مطابق کوئی غلط چیز تمہیں نظر آ رہی ہے تو اس پر پردہ ڈالنا، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنا، ان کی حسنات پر نگاہ رکھنا، ان کے خلاف ہنگامہ نہ کرنا، ان کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لا تتخذوہم غرضا، خبردار کبھی میرے صحابی کو، کسی بھی میرے کسی صحابی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، ان پر تنقید نہیں کرنا، ان پر غلط تفسیریں نہیں کرنا، اور ان کے خلاف اپنی زبان، اپنے قلم کو استعمال نہیں کرنا۔ لا تتخذوہم غرضا، کبھی بھی میرے صحابی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، اپنے زبان، اپنے قلم، اپنے گفتار کردار سے کسی صحابی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا۔ کیوں؟ اب ذرا غور سے سنیں۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس شخص نے میرے صحابہ سے محبت کیا، میرے صحابہ کی عزت کیا، تعظیم و تکریم کیا، فبحبی احبہم، تو اس کے دل میں میری محبت ہوگی،
اس لیے میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کیا. دیکھا آپ نے، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابی سے محبت کیا تو وہی کرے گا جس کے دل میں میری محبت ہوگی. میری محبت اس کو مجبور کرتی ہے کہ میرے صحابی سے محبت کرے. اللہ اکبر، صحابہ کا یہ مقام، صحابہ کی عظمت کہ اللہ رسول ٹوک ٹوک فیصلہ اٹھائیں، فیصلہ کریں کہ فمن احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا تو فبحبی احبہم، تو محبت کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کے دل میں میری محبت ہے، اس لیے ہمارے محبوب صحابہ سے محبت کیا. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی من احبہم فبحبی احبہم، جس شخص نے میرے صحابہ سے محبت کیا تو اس لیے محبت کیا کہ میں اپنے صحابیوں سے محبت کرتا ہوں. یہ دو معنی اس کے ہیں. آگے وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَغْضَبَهُمْ، ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے نفرت کرے، میرے صحابہ سے بغض، عناد و دشمنی رکھے، تو اللہ رسول نے فرمایا ہمارے صحابہ سے جو شخص نفرت کرتا ہے، میرے صحابہ سے جو عناد و دشمنی رکھتا ہے، میرے صحابہ سے جو نفرت دل میں رکھتا ہے، تو اس لیے رکھتا ہے کہ اس شخص کے دل میں میری نفرت اصل میں ہے. وہ شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے وہ نفرت کرتا ہے، اس لیے ان لوگوں سے بھی نفرت کرتا ہے جن سے میں محبت کرتا ہوں. فمن ابغضہم، اور جس شخص نے فمن ابغضہم، جس شخص نے میرے صحابہ سے بغض و کینہ، کپٹ، عداوت و دشمنی رکھا، جس نے میرے صحابہ سے نفرت کیا، فببغضی ابغضہم، تو اس لیے اس نے کیا کہ اس کے دل میں میری نفرت ہے، اور مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے بغض رکھتا ہے، اس لیے ہمارے صحابہ کے ساتھ بھی اس نے بغض کیا. ہم سے نفرت کرتا ہے، اس لیے ہمارے صحابی سے نفرت کرتا ہے. یہ علامت و نشانی ہے. صحابہ پر تنقید کرنا، صحابہ سے نفرت کرنا، اس بات کی علامت ہے کہ ایسے بے ایمان انسان کے دل میں اللہ کے رسول کی نفرت ہے. زبان سے کہتا ہے نبی سے محبت ہے، لیکن نبی کی محبت اگر ہوتی تو نبی کے صحابیوں سے محبت. یہ اللہ کے رسول کا فرمان. اگر کسی نے صحابہ پر تنقید کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، نبی کی عظمت نہیں ہے. اس لیے نبی کے شاگردوں، نبی کے صحابہ سے نفرت کرتا ہے، ان پر اعتراض کرتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، اور ان سے بغض عناد رکھتا ہے. آگے ذرا سن لو، اور بڑی خطرناک چیز اللہ نے فرمایا فمن آذاہم، سن لو، جس نے میرے صحابہ کو ایذا دیا، میرے صحابہ کو تکلیف پہنچایا، فقد آذانی، اس نے مجھے اصل میں تکلیف پہنچایا. اللہ اکبر. ممکن ہے کہ صحابی کو، جس کو آپ نے برا بھلا جس پر تنقید کی، اتنا ان کو برا نہ لگے جتنا نبی کو برا لگتا ہے. کیوں؟ نبی کا محبوب ہے، نبی کا صحابی، نبی کا ساتھی، نبی کا شاگرد ہے، جس نے ہر موقع پر زندگی میں نبی کا ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو اس لیے میرے صحابہ کو جس نے ایذا دیا، سمجھو کہ اس نے مجھے ایذا و تکلیف دی. اور ومن آذانی، اور جس نے مجھ کو تکلیف دیا، مجھے ایذا پہنچائی،
اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے کردار سے، اپنی دعوت و تبلیغ سے، اپنے منبر و محراب سے اگر کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی، فمن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ سمجھو کہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ مجھے ناراض نہیں، میرے رب کو، اللہ کو اس سے ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا یوشک ان یأخذہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے۔ دوستو یہ بڑی اہم حدیث، اس پر ذرا غور و فکر کریں، غور فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے صحابہ کے مقام اور مرتبے کو بڑھایا، اور ان کی عظمت یہ ہے کہ ان سے نفرت کرنا، نبی سے نفرت کرنا، ان سے محبت کرنا، نبی سے محبت کرنا، اور ان کو گالی دینا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ نبی کو ناراض کرنا ہے۔ اور جس نے نبی کو ناراض کیا، حقیقت میں جس سے نبی ناراض ہیں، دکھی ہیں، اللہ اس سے کبھی خوش نہیں، ان قریب اللہ کسی عذاب میں اس کو گرفتار کر لے گا۔ اسی طرح سے ایک بڑی اہم حدیث دوستو اور ہے، وہ بھی آپ حضرات سنیں، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ حضرات کہتے ہیں، ذرا سن لو، یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من سب صحابی، جس نے میرے صحابہ پر تنقید کیا، جس نے میرے صحابہ پر کی پگڑی اچھالی، جس نے میرے صحابہ کی برائی بیان کی، اور جو میرے صحابہ کے اوپر تنقید کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، میرے صحابہ کو برا کہتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس پر ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں، ایسے بدبخت انسان پر جو ہمارے صحابی پر لعنت بھیجے، ہمارے صحابی کا لعن طعن کرے، اس کو بدنام کرے، اس پر جو تنقید کرے، فعلیہ لعنت اللہ، اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ اس کم وقت ملعون انسان پر اپنی لعنت برسا جس نے میرے صحابہ پر لعنت بھیجی ہے، میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، فعلیہ لعنت اللہ، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ نمبر 2، والملائکۃ، تو والملائکۃ، اور جتنے فرشتے ہیں، سارے فرشتے اس بدبخت پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں جو ہمارے صحابی کو برا بھلا کہتا ہے۔ والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی بددعائیں اور لعنتیں بھی اس پر ہوتی ہیں، بدبخت پر جو کسی صحابی پر تنقید کرے، صحابہ پر اعتراض کرے، اور صحابہ کے خلاف اپنی زبان درازی استعمال کرے۔ اور اسی حدیث کی بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک تو اللہ کی لعنت میں بھیجتا ہوں، اللہ ایسے کم وقت پر اپنی لعنت بھیج دے، ملعون ہے وہ۔ نمبر 2، سارے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، نبی بھی بھیجتے ہیں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، لوگ بھی بھیجتے ہیں، اور وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ، نہ اس کی عبادت، فرضی عبادت قبول ہوتی ہے، نفلی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ صدقہ قبول کیا، اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چل گیا دوستو کہ اس حدیث میں جن لوگوں پر اللہ کے رسول لعنت بھیج رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، جو شخص ہمارے صحابہ پر لعن طعن اور تنقید کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، سارے لوگوں کی لعنت ہو، یہ ایسا بدبخت ہے، یہ کوئی غیر مسلم نہیں ہے، ہندو نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، اور یہودی نہیں،
بلکہ یہ وہ انسان ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے بے ایمان، صدقہ بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن بدعتی ہے، خارجی ہوگا، رافضی ہوگا۔ اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اس کی نہ کوئی نفلی عبادت اللہ قبول کرتا ہے، نہ کوئی فردی عبادت قبول کرتا ہے۔ ایسا ملعون انسان یہ ہے جس پر اللہ کے نبی نے یہ بد دعا اسی دی ہو۔ اسی لیے کتنی پیاری بات کہی حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کتنی پیاری بات کہی، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے امت کو حکم دیا تھا امروا بالاستغفار، کہ ہمارے نبی کے صحابہ سے کے حق میں دعائے مغفرت کرنا، ان کے حق میں عفو درگزر کا کام لینا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیت بالکل واضح ہے۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے اور رسول سے اللہ کی کتاب نے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا کہ ان کے بارے میں دعا کرو، استغفار کرو، ان کے مغفرت اور بخشش کے دعا کرو، لیکن بدبختوں نے استغفار کرنے کے بجائے ان کو گالیاں دینا شروع کیا، ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اور یہ کون ہے؟ اہل بدعت ہیں، اہل بدعت ہیں جو طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کیے۔ تو صحابہ کو اس لیے وہ گالیاں دیتے ہیں، کیوں؟ ان کی بدعت صحابہ کی وجہ سے چل نہیں پاتی ہے۔ تو دوستو، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے صحابہ کی عظمت، صحابہ کے مقام و مرتبے کو اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ انہی سے دین ہمیں پہنچا ہے، اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان کو قرار دیا گیا ہے۔ اگر ان کے خلاف ہم لب کشائی کریں، ان پر تنقید کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں دین اسلام ہمارا بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ آج ایک بڑا فتنہ اس طرح سے چل رہا ہے، خصوصاً وہ صحابہ کرام جن کا تعلق، اللہ اکبر، حضرت عثمان بن عفان کے قوم اور برادری سے ہے۔ ظالموں نے حضرت عبداللہ عثمان بن عفان اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو خاص تنقید کا نشانہ بنایا۔ انشاءاللہ اب ہم آئندہ ان حضرات ان صحابہ کرام کا تذکرہ کریں گے جن کو خاص طور سے لوگ آج تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے انشاءاللہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین کے والد محترم ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، اور ان کی بیٹی قیامت تک آنے والی تمام کلمہ پڑھنے والوں کی ماں ہیں۔ ان پر تنقید کر کے رسول کے بھی روح کو پہنچانا، تکلیف، دکھ دینا، اور ام المومنین کے بھی دل کو دکھانا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم نے چند باتیں بیان کی۔ انشاءاللہ کل نہیں پرسوں جمعرات کو اسی وقت انشاءاللہ ہم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کے کارنامے بیان کریں گے، اور اس لیے بیان کریں گے چونکہ کچھ ایسے آج ہمارے بر صغیر میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ابو سفیان کو صحابی کے بجائے ان کو دغاباز نعوذ باللہ اور ان کو منافق قرار دیتے ہیں۔ لیکن اتنا یاد رکھنا، جو صحابی کو منافق کہے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا پکا منافق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پرسوں کو مزید گفتگو ہوگی جی انشاءاللہ۔ ہم کوشش کریں گے کچھ دن تک باقی درس جمعرات اور منگل کو جو ہوتا تھا اس کو روک کر کے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے،
صحابہ کے مقام و عظمت کو پہچاننا، خاص طور سے وہ صحابہ جس کو آج اپنی سیاست چمکانے کے لیے صحابہ کرام کو بے دین، گمراہ، غاصب، نعوذ باللہ، اور ان کو منافق تک کہتے ہیں، ان صحابہ کا نام بنام لے کر کے ہم چند دن آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ ہر منگل اور ہر جمعرات کو اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگلا پروگرام انشاءاللہ جمعرات کو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔